اب آپ کی گورنمنٹ آنے والی ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ تو آپ ہی کی بننے والی ہے، تو اب یہ بتائیں کہ جو 2024 میں جو گورنمنٹ ہوگی وہ پچھلے 16 مہینوں سے اور اس سے پچھلی جو گورنمنٹس ہیں ان سے کتنی مختلف ہوگی؟ آخر آپ کے پاس کون سا پلان ہے جس سے آپ پاکستان کو چلا سکتے ہیں؟ میاں نواز شریف نے اپنا ایک بہت ہی ارق ریزی سے بنایا ہوا منشور جو کہ وسیع مشاورت کی نتیجے میں بنا، وہ اس کا اعلان کر دیا ہے۔ منشور اچھا سر بہت، لیکن اگر استحکام نہیں ہوگا پاکستان میں تو چلے گا کیسے؟ میں نے اس کی پہلے بات کی ہے کہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ پولرائزیشن ختم کرنی پڑے گی آپ کو۔ چوری دام، یہ پولرائزیشن میں نے نہیں کی، یہ تقسیم در تقسیم ہم نے نہیں کی، یہ عمران نیازی نے کی۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور اس وقت اتنا زہر گھول دیا گیا ہے اس معاشرے میں کہ اس کو ختم کرنے میں سال لگیں گے اگر پوری یکسوئی کے ساتھ کام کیا جائے۔ تو چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ یہ کبھی اس پچھلے دور سے پہلے، عمران نیازی کے دور سے پہلے بڑے تلخیاں ہو جاتی تھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی سیاستدان شادی بیاہ پر، غمی خوشی پہ ملتے تھے اور پارلیمنٹ میں گفتگو ہوتی تھی۔ یہ عمران نیازی کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آتے تھے تو حزب اختلاف کا چہرہ تو دیکھنا دور کی بات ہے، وہ چور راستے سے پیچھے سے آتے تھے کہ کسی سے ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ لیکن سر اب 2024 میں اگر یہی ہوا تو خط لکھتے تھے اس کو، لیڈر آف دی اپوزیشن کو، اس کا نام ایڈریس نہیں کرتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ اتنے یہ حقیر لوگ ہیں کہ مجھے ان کی یہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو جب یہ سوچ ہو جائے کہ سب باقی کیڑے مکوڑے اور آپ ہی صرف واحد ہیں تو پھر تباہی پھر۔ لیکن سر 2024 میں جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی، عمران خان صاحب سڑکوں پہ ہوں گے، گلیوں میں ہوں گے، وہ جلوس نکال رہے ہوں گے، ریلیز نکال رہے ہوں گے، اور آپ کا ایک بڑا منشور ہے، بڑا ایجنڈا ہے، تو آپ ان کے ساتھ نپٹیں گے یا اپنے منشور پہ کام کریں گے؟ تو آپ کو یہ آگ بجھانی پڑے گی، نہیں بجھے گی تو نہیں کر سکیں گے گورنمنٹ۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ عمران خان صاحب ریلیز نکال رہے ہوں گے یا کہاں ہوں گے، تو مجھے نہیں پتا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم کا منصب دیا، تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو ایک رفاہی مملکت بنانے کے لیے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے نواز شریف کوئی دقیقہ فروزاشت نہیں کریں گے، اور ان کی ٹیم ایک بڑی ایبل ٹیم ہوگی، بڑی ایک جامع ٹیم ہوگی، اور بڑے ذہین اور فتین لوگ ہوں گے جو کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے۔ دیکھیے یہ بات کہ عدم استحکام ہوگا، میاں صاحب نہیں کر سکیں گے آپ۔ چوہدری صاحب، یہ بات اگر عدم استحکام ہوگا، پاکستان کی گلیوں میں آگ لگی ہوگی، تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ عدم استحکام آئے گا جب معاشی استحکام آئے گا، لوگوں کو روٹی ملے گی، دال ملے گی، ایک بیوہ یتیم کو علاج ملے گا۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ اشرافیہ مجھ سمیت اپنا مغربی یورپ میں اور شمالی امریکہ اور جنوبی فرانس میں مہنگے ترین علاج کروائے، اور غریب آدمی یہاں پر بغیر علاج اور دوائی کے تڑپ کے جان دے دے۔ قائد اعظم کا یہ خواب نہیں تھا، لاکھوں شہیدوں کا۔ بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ علاج کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، یہاں اسپتال نہیں بنا سکے لاہور میں۔ بلاول صاحب یہ ضرور کہہ رہے ہوں گے اور غلط نہیں کہہ رہے، لیکن ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر اور ہمارا یہ بیانیہ آج کا نہیں ہے، دہائیوں سے ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے، اٹس ڈو اور ڈائی، کہ ہمیں مل کر اس ملک کو بنانا ہوگا۔ نوجوان نسل جو کروڑوں ان کی آج آبادی ہے، نوجوان نسل کی، بچوں اور بچیوں کی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، مگر بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر ان کو وسائل مہیا کیے جائیں۔ دیکھیے اشرافیہ، کاروباری حضرات، تاجر، صنعت کار، وہ زمیندار، وہ محنت کریں، منافع کمائیں اور خود بھی اس میں سے فائدے حاصل کریں، اور قوم کو بھی ٹیکسز دیں اور قوم کی بدحالی کو ختم کریں۔ یہ رویہ، یہ ایکویژن جب تک نہیں بنائیں گے، پاکستان کا نہ مقصد پورا ہوگا، نہ کبھی یہاں پر استحکام آ سکتا ہے۔ اس لیے نوجوان نسل کو ہمیں تیار کرنا ہوگا، ان کی بہترین، ان کی جدید خطوط پر ان کی تعلیم دینی ہوگی، استحکام چاہیے، اور جابس ان کے لیے ریلیز ہوں گی، دھرنے ہوں گے، سڑکوں کے اوپر تصادم ہوگا۔ اگر معاشی ترقی آپ نہیں کر سکیں گے میاں صاحب، معاشی ترقی ہوگی، تمام یہ دھرنے ورنے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، گورنمنٹ کولیشن ہوگی آپ کی، انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنا لیں گے، اکیلی پارٹی گورنمنٹ بنا لیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، مجھے آپ ذرا ایک منٹ یہ بتائیے گا کہ 14 اگست 2014 کو جب پوری قوم یوم آزادی مناتی ہے، عمران نیازی کا جو
اپنا لانگ مارچ تھا کیوں شروع ہوا؟ کیا وہ دن تھا؟ کوئی منطق تھی؟ کوئی لاجک تھا؟ کوئی اپنا اس میں کوئی سر وہ تو لے کے آئے نا کچھ لوگ سر ان کو، تو میں آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر یہ ریلیاں ہوں گی یا ریلے ہوں گے یا لیلیاں ہوں گی یا لیلے ہوں گے، پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سوچ پختہ ہوگی، مثبت ہوگی، نہ کوئی ریلا ہوگا نہ کوئی لانگ مارچ ہوگا، اور اگر اس حکومت کو کام کرنے کی پھر مہلت دی جائے گی تو اگر وہ کام کرے گی، استحکام آئے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ 2024 میں کوئی جنرل ظہیر عباسی نہیں ہوگا اور عمران خان صاحب اس وجہ سے باہر نہیں ہوں گے اور آپ گورنمنٹ آسانی سے کر سکیں گے اپنے منشور۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سپہ سالار کے ہوتے ہوئے کسی سازش کا امکان نہیں ہے کہ وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش ہو۔ میں دور دور تک نہ صرف اس کو رد کرتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ 7 مہینے کام کیا ہے۔ ان کی پختہ سوچ ملک کی ترقی اور خوشحالی اور ملک کی عظمت کے لیے وہ ہر طرف وہ پوری مدد کر سکتے ہیں، پورا اپنا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں۔ یہ مجھے اس میں کوئی کہنے میں باک نہیں۔ اچھا ایک سوال یہ ہے سر کہ کیا آپ اکیلے گورنمنٹ بنائیں گے یا آپ کے پاس آپشن ہوگا اور آپ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے؟ ایک بریک لینا، ایک بریک، چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ایسا یہ فرمائیے گا کہ آپ اکیلے گورنمنٹ بنا لیں گے یا کولیشن آپ کو بنانی پڑے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جاوید چودھری صاحب، آپ جاوید بھی ہیں اور چودھری بھی ہیں، دس کنٹری نیڈس، جو آپ بات کر رہے تھے، اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دونوں جڑی ہوئی۔ ایک ایسی حکومت جو لولی لنگڑی ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اسٹیبلٹی نہیں لا سکتی۔ ایک ایسی حکومت جن کے پاس ایک سمپل میجورٹی ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں، اور پھر ایک ایسا لیڈر اللہ کرے نواز شریف ہو، لیکن قوم جس کو بھی ووٹ دے، جس پارٹی کو بھی، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اگر ایک سمپل میجورٹی نواز شریف کو ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے I can say this without any fear of contradiction کہ انشاءاللہ یہ جتنے چیلنجز بہت بڑے ہیں، ہمالیہ نما ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے اتنا بڑا ٹرمائل پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی تھا ہی نہیں۔ ہمارا جو قرضوں کا جو حجم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، یتیم اور پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اور غریبوں کو علاج چاہیے، میسو تقسیم در تقسیم ہے، اور معاشرے میں زہر گھول دیا گیا ہے۔ استاد ٹیچر سے اپنا اختلاف رکھتا ہے، مزدور آجر اجیر سے۔ یہ دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ سمپل میجارٹی چاہیے آپ کو۔ اس کے لیے پھر کیا چاہیے؟ ایک استحکام کے لیے کیا چاہیے؟ ایک ایسی حکومت جو مستحکم ہو، جس کے پاس میجورٹی ہو، اپنا قوم کو اپنا منصوبہ دے، پلان دے، اس کے پر عمل کر کے دکھائے اور پھر قوم فیصلہ کرے۔ اب اگر قوم آپ کو سمپل میجورٹی نہیں دیتی تو پھر آپ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے؟ نہیں، یہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے۔